ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، مگر علماء دیوبند کا یہ عقائد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو علم غیب ہے تو عطا جب آ گیا، عطائی لفظ آ گیا، تو وہ علم غیب کہاں سے ہوا؟ کیونکہ غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کی باتوں کو بتانا۔ جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ جب ان کو بتا رہے ہیں تو وہ غیب کہاں سے ہوا؟ غیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ۔ آپ حضرات نبی کے وسلم کو عالم الغیب کیوں کہتے ہیں؟ عالم الغیب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ عالم غیب کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ کی شان نہیں کہ کسی کو غیب پر مطلع کرے، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اگر علم غیب عطائی غیب ہی نہیں ہے تو اس آیت کا جواب علماء دیوبند سے پوچھا جائے کیا ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ جو ترجمہ میں نے کیا یہی ترجمہ شف علی تھانوی نے بھی کیا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ کی شان نہیں کہ لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کرے، الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ جلالین وغیرہ میں ہے غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سرکار غیب بتانے میں بخیل نہیں، کنجوس نہیں، تو بہت بتاتے ہوں گے، اور دنیا جانتی ہے کہ غیب بہت زیادہ وہی بتائے گا جو بہت زیادہ جانتا ہوگا۔ جب سرکار غیب جانتے ہی نہیں تو بتائیں گے کیسے؟ لہذا اس آیت کا بھی جواب دیوبندیوں پر لازم ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو سنانے کے بعد فرماتا تلک من انباء الغیب، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں۔ دیوبندیوں سے پوچھا جائے کہ اگر بتا دینے کے بعد غیب ہی نہیں رہتا تو اللہ کیسے کہہ رہا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں؟ ان تمام آیتوں کا جواب دیوبندی لائیں، اور میں کہہ دیتا ہوں کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، دیوبندی ناک رگڑ کے مر سکتے ہیں، مگر ان آیتوں کا جواب نہیں لا سکتے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بے شک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ذرے کا علم مستقل یعنی ذاتی طور پر مانے، بے شک وہ کافر ہے۔ ہم سرکار کے لیے علم غیب عطائی مانتے ہیں، جن پر تمام بہت ساری آیتیں دال ہیں، جن میں سے چند آیتیں میں نے پیش کر دیا، مگر ہے یہ کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ کافر کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اور علماء دیوبند کا یہ کہنا ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ مجھے بتا دیں۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اور جب کوئی آدمی مرتد اور کافر ہوتا ہے تو اس کے کافر اور مرتد ہونے سے پہلے اس کی عقل سلیم چھین جاتی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کو جو نہیں سمجھتا بے شک وہ عقل سلیم نہیں رکھتا، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل سمجھتا ہو۔ وہی حال دیوبندیوں کا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند مدلل مرتد کے بیان میں سارے دیوبندیوں کے مفتی اعظم مولوی عزیز الرحمان جو دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مفتی گزرے ہیں، انہوں نے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی اور اس کو نبی ماننے والے کافر ہیں۔ اب ہم دیوبندیوں کے مفتی اعظم سے پوچھتے ہیں کہ جب کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو آپ نے غلام احمد قادیانی کو کافر کیوں کہا؟ اسی فتاوی دارالعلوم دیوبند میں عقائد کے بیان میں شیعوں اور غالی رافضیوں کو کافر کہا گیا۔ اب ہم دیوبندیوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے تو آپ شیعوں کو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ فتاوی رحیمیہ میں عقائد کے بیان میں غلام احمد قادیانی کو اور اس کے ماننے والوں کو صاف صاف کافر کہا گیا۔ لہذا دیوبندی اپنے مولوی عبدالرحیم لاجپوری جو فتاوی رحیمیہ کے مصنف ہیں ان سے پوچھیں
کہ جب کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو غلام احمد قادیانی کو آپ لوگ کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ اسی طرح ان لوگوں کی ایک بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے جس کا نام ہے احسن الفتاوی، جس کے مصنف پاکستانی ہیں اور دیوبندی جماعت کے بہت بڑے رہنما مانے جاتے ہیں۔ اس میں بھی عقائد کے بیان میں غلام احمد قادیانی اور دیگر فرقے باطلہ کو کافر کہا۔ اب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جب کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو آپ لوگوں نے کافر کیوں کہا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آگے مومن ہو جائے، تو پھر یہ قانون اور یہ قاعدہ یہاں کیوں نہیں چلا؟ نیز قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے سوال کیا، میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے اور پورب میں ڈبو دے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو ہوش اڑ گیا اس کافر کے۔ اگر کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو اللہ نے نمرود کو کافر کیوں کہا؟ یہاں نمرود کو خصوصیت کے ساتھ کافر کہا جا رہا۔ اللہ رب العزت نے خود کافروں کو کافر کہا اور اپنے محبوب سے کہلوایا۔ قرآن پاک میں قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ، اے محبوب آپ فرما دیں اے کافرو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کیا اس کے بعد سے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے؟ بے شک لائیں۔ کیا بہت سارے لوگ اسلام قبول نہیں کیے؟ لیکن جب کفار مکہ کافر تھے تو ان کو کافر کہا گیا، اور جب ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لائے تو ان کو مومن کہا گیا۔ معلوم ہوا جب آدمی کفر کرے تو کافر کہا جائے گا، اور جب ایمان لائے تو مومن کہا جائے گا۔ لہذا یہ عقیدہ جو ہے شائع کرنا کہ کسی کو کافر نہ کہو کہیں مومن نہ ہو جائے، یہ سراسر قرآن کے خلاف۔ قرآن یہ ذہن و مزاج دیتا ہے کہ جب آدمی کافر ہو تو کافر کہا جائے، اور جب مومن ہو تو مومن کہا جائے۔ نیز مسلم شریف جلد اول میں ہے کتاب الایمان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی قرب قیامت کا بیان فرمایا سرکار نے، اور فرمایا کہ لوگ شام کے مومن ہوں گے، صبح کافر ہوں گے، اور صبح کافر ہوں گے، شام کے مومن ہوں گے۔ اب ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ جب صبح کوئی مومن تھا تو سرکار نے اسے مومن کہا، اور جب شام کے کافر ہو گیا تو اسے کافر کہا۔ اس حدیث سے بھی یہ عقیدہ نکلا اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب آدمی کافر ہو تو اسے کافر کہا جائے، اور جب مومن ہوگا تو اسے مومن کہا جائے گا۔ لہٰذا یہ عقیدہ کہ کسی کافر کو کافر نہ کہو کہیں وہ مومن نہ ہو جائے، اگر یہ بات صحیح ہے تو دیوبندی کسی بھی آیت یا حدیث سے اس عقیدے کو ثابت کریں۔ دراصل دیوبندیوں پر کفر کا فتویٰ لگا ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جس کو وہ دے سکیں، تو اصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کافر نہ کہو، مگر وہ گھما پھرا کے یہ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، کیونکہ جب کافر کو کافر لوگ نہ کہیں گے تو ہمیں بھی کافر نہ کہیں گے۔ یہ کبھی نہ ہوگا جب